अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, तू हमें हमारी बीवियों या शौहरों और हमारी औलाद से हमारी आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तक़ी लोगों का इमाम बना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आपने कल पढ़ा था हज़रत अस्मा ने हज़रत अस्मा ने कहा, या बिन्ते रसूलल्लाह, मैंने हबश में देखा है कि जनाजे पर दरख्त की शाखें बांधकर एक डोले की सूरत बना लेते हैं और इस पर पर्दा डाल देते हैं। फिर उन्होंने खजूर की चंद शाखें मंगवाईं, इन्हें जोड़ा और फिर इन पर कपड़ा तान कर सैयदा बतूल को दिखाया। उन्होंने इसे पसंद किया और बाद वफ़ात इनका जनाजा इसी तरीक़े से उठा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सलमा और उम्म राफ़ा एक ही शख्सियत हैं। असल नाम सलमा और कुन्नियत उम्म राफ़ा है। यह सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ थीं और कहती हैं कि जिस वक्त हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात हुई, हज़रत अली घर से बाहर थे। हज़रत फ़ातिमा ने मुझसे फ़रमाया कि मैं गुस्ल करूँगी, पानी का इंतज़ाम करो और मेरे पहनने के लिए साफ़ और उम्दा कपड़े भी निकाल दो। मैंने पानी का इंतज़ाम कर दिया और कपड़े भी निकाल दिए। हज़रत फ़ातिमा ने अच्छी तरह गुस्ल किया और कपड़े पहने। फिर फ़रमाया, मेरा बिस्तर कर दो, मैं लेटूंगी। मैंने बिस्तर बिछा दिया। वो बिस्तर पर क़िबला की तरफ मुँह करके लेट गईं और मुझसे फ़रमाया, अब मेरा चल चलाव है, मैं गुस्ल कर चुकी हूँ, अब दोबारा गुस्ल की ज़रूरत नहीं और ना अब मेरा बदन खोला जाए। ये फरमा कर उन्होंने वफ़ात पाई। जब हज़रत अली घर आए तो मैंने ये वाक़या बयान किया। उन्होंने इसी गुस्ल पर इक्तफ़ा किया और इनको दफन कर दिया। इब्न जूज़ी और बाद दूसरे उलमा ने इस रिवायात को मौज़ूआत में शुमार किया है और लिखा है कि सैयदा फ़ातिमा को हज़रत अस्मा बिन्त उमैस ज़ौजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सलमा उम्म राफ़ा और हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने तदफ़ीन से पहले शरीयत के मुताबिक गुस्ल दिया। कंज़ुल अमाल में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अपने वालिद हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र से रवायत करते हैं कि हज़रत फ़ातिमा दुख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूत हुई, यानी उनका इंतकाल हुआ तो अबू बकर सिद्दीक़ और उमर दोनों नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाए। अबू बकर ने अलीउल मुर्तज़ा को जनाजा पढ़ाने के लिए कहा कि आगे तशरीफ़ लाइए, तो अलीउल मुर्तज़ा ने जवाब दिया कि आप खलीफा रसूल हैं, मैं आपसे पेश कदमी नहीं कर सकता। बस अबू बकर ने मुक़द्दम होकर नमाज जनाजा पढ़ाई। अल्लामा मोहम्मद तबरी ने रियाज़ुन नदरता में हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन का यह बयान नक़ल किया है। हज़रत अली ने नमाज जनाजा के लिए अबू बकर से कहा कि आगे तशरीफ़ लाइए। अबू बकर ने जवाब दिया कि ए अबुल हसन, आपकी मौजूदगी में उन्होंने कहा, हाँ आप आगे तशरीफ़ लाइए, खुदा की कसम आपके बग़ैर कोई दूसरा शख्स फ़ातिमा का जनाजा नहीं पढ़ाएगा। बस अबू बकर ने फ़ातिमा की नमाज जनाजा पढ़ाई और वो रात को दफन कर दी गई। अल्लामा इब्न साद ने तबक़ात में मुकम्मल सनद के साथ रिवायत दर्ज की है। बाज़ रिवायतों में है कि हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा की तदफ़ीन से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इनकी वफ़ात की इत्तला ही न दी थी, लेकिन ये बात इसलिए काबिल यकीन नहीं कि ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत अस्मा बिन्त उमैस हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात से पहले इनके पास मौजूद थी, इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इनकी वफ़ात से बेखबर कैसे रह सकते थे। इस मसले में हम वाहला आलम बिल सबाब कहना ये मुनासिब समझते हैं। सैयदा फ़ातिमा की नमाज जनाजा किसी ने भी पढ़ाई हो, इससे इनकी अज़मत में कोई फ़र्क नहीं आता और न आखिरत में इसके बारे में किसी से सवाल होगा। इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि सैयदा फ़ातिमा और ज़हरा की तदफ़ीन रात के वक्त अमल में आई। जनाजा बड़ी खामोशी से उठाया गया और इसमें बनु हाशिम के अलावा चंद ख़ास सहाबा किरामी शरीक हुए। एक रवायत है कि सैयदा को हज़रत अली, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास ने कब्र में उतारा। जाए तदफ़ीन के बारे में भी रिवायतों में इख्तलाफ है। इस सिलसिले में मशहूर रिवायतें ये हैं। नंबर 1, सैयदा फ़ातिमा का मदफ़न दारे अक़ील के एक गोशे में है। नंबर 2, जन्नतुल बक़ी में है। नंबर 3, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के करीब है। नंबर 4, सैयदा फ़ातिमा अपने घर में मदफून हुई। जब मस्जिद नबवी में तोसी की गई, यानी उसको बड़ा किया गया, तो ये जगह शामिल मस्जिद हो गई।
مورخ مسعودی نے بیان کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی تدفین کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ گھر واپس گئے تو سخت غمزدہ تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کچھ عرصے تک روزانہ حضرت فاطمہ و زہرا کی قبر پر تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ کو یاد کرتے اور شعر پڑھتے، جس کا مطلب ہے خدایا میری کیا حالت ہے کہ میں قبروں پر سلام کرنے آتا ہوں لیکن حبیب کی قبر میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیتی۔ اے قبر تجھے کیا ہوا کہ پکارنے والے کو کوئی جواب نہیں دیتی؟ کیا تو احباب کی محبت سے رنجیدہ ہو گئی ہے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت فاطمہ و زہرا کی وفات کا علم اہل مدینہ کو ہوا تب تمام مرد اور عورتیں اشکبار ہو گئے۔ لوگوں پر اس طرح حیرت اور دہشت طاری ہوئی جس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن طاری ہوئی تھی۔ مناقب ابن ابی خاتم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے حضرت علی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور جس کی بیوی حضور کی وہ بیٹی تھی جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا اور ان پر ایک چادر ڈال کر دعا فرمائی، الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں، یعنی مجھے بھی اس چادر میں داخل کر کے میرے حق میں دعا فرمائیے۔ حضور نے فرمایا تم الگ رہو، تم تو خیر ہی ہو، تم تو خیر ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدۃ النساء فاطمہ اہل جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار مریم علیہ السلام، پھر فاطمہ بنت محمد، پھر خدیجہ، پھر آسیہ فرعون کی بیوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری تقلید کے لیے تمام دنیا کی عورتوں میں مریم علیہ السلام، خدیجہ، فاطمہ، آسیہ، سوزہ، فرعون کافی ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خط کھینچے، پھر لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ سب نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد، خدیجہ بنت خویلد، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، زوجہ فرعون، ان لوگوں کو جنت کی عورتوں پر سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ خواتین امت یا خواتین مومنین کی سردار ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ بعض لوگ عورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کا درجہ سب سے اونچا مانتے ہیں اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کو اور ان کے بعد ان کی والدہ حضرت خدیجہ کو شمار کرتے ہیں۔ افضلیت کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ میں کون زیادہ بلند مرتبہ رکھتی ہیں، اور یہ مسئلہ علم کلام میں ایک بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ اس بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ عموماً اس نوعیت کے ہیں جس سے ان دونوں کو ایک مساوی درجہ دینے کا میلان پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک حضرت عائشہ کو حضرت فاطمہ سے اس لیے زیادہ بلند مرتبہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان سے حضرت فاطمہ کی نسبت بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، تو دوسری طرف حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے اس نقطہ نظر سے افضل ہیں کہ انہیں آن حضرت کا جزو کہا گیا ہے۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے اس نقطہ نظر سے افضل ہیں کہ انہیں حضرت کا جز کہا گیا ہے۔ صحابہ کی بحث کے ہمارا اعتقاد اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن قیم کے ساتھ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فضیلت سے مقصود اگر درجہ اخروی ہے تو اس کا حال خدا ہی کو معلوم ہے، لیکن دنیاوی حیثیت سے حقیقت یہ ہے کہ ان کے فضائل مختلف جہلات ہیں۔ اگر نسبی شرافت کا اعتبار ہے تو حضرت فاطمہ و زہرا سب سے افضل ہیں۔ اگر ایمان کی سابقیت اسلام کی ابتدائی مشکلات کے مقابلے اور اس زمانے میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنت و تسکین خاطر کی حیثیت سے دیکھیے تو حضرت خدیجہ و کبریٰ کی بزرگی سب مقدم ہے۔
لیکن اگر علمی کمالات، دینی خدمات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و اشارات کی فضیلت کا پہلو سامنے ہو تو اس میں عائشہ صدیقہ کبریٰ کا کوئی حریف نہیں ہو سکتا۔ حضرت فضہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ایک کنیز، حضرت فضہ حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز تھیں۔ ارباب سیر نے اس کی تصریح نہیں کی کہ وہ سیدہ فاطمہ کی حیات پاک کے کس دور میں ان کی خدمت میں آئیں، البتہ مختلف روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ زندگی بھر خاندان نبوت سے وابستہ رہیں۔ بعض روایتوں میں ان کا وطن حبش بتایا گیا ہے اور بعض میں نوبیا سوڈان۔ ان کے شرف صحابیت پر سب اہل سیر کا اتفاق ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کا اصل نام میمونہ تھا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر فضہ رکھا۔ حضرت فضہ نہ صرف گھر کے کام کاج میں سیدہ فاطمہ کا ہاتھ بٹاتی تھیں بلکہ ان کے ہر دکھ سکھ میں بھی ٹھیک رہتی تھیں۔ اس طرح وہ حضرت علی کے گھر کا ایک فرد بن گئی تھیں۔ علامہ طبری کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے وفات پائی تو ان کو غسل دیتے وقت حضرت فضہ بھی موجود تھیں۔ سیدہ کا جنازہ اٹھنے لگا تو حضرت علی نے اہل خانہ کو اس طرح آواز دی: اے ام کلثوم، اے زینب، اے فضہ، اے حسن، اے حسین، آؤ اور اپنی ماں کو آخری بار دیکھ لو۔ اب تمہاری جدائی ہو رہی ہے اور پھر جنت میں ملاقات ہوگی۔ سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت فضہ سیدہ زینب بنت علی کی کنیزی میں آ گئیں اور مصائب کربلا میں ان کے ساتھ شریک رہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے حضرت فضہ کا نکاح ابو صلبہ حبشی سے کر دیا تھا۔ ان سے ایک لڑکا ہوا۔ ابو صلبہ کی وفات کے بعد ان کا نکاح ابو سلیق عطفان سے ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت فضہ کی ایک لڑکی مسکہ اور 5 لڑکے تھے۔ حضرت فضہ کے سال وفات کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ملتی، البتہ بعض ارباب سیر نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ حضرت زینب بنت علی کی رحلت کے چند سال بعد فوت ہوئیں اور ان کی قبر حضرت زینب کی قبر کے ساتھ شام میں ہے۔ آج سیرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا اختتام ہو گیا۔ آپ لوگوں کو ضرور تھوڑی بہت جانکاری ملی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ پورے طریقے سے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، یعنی عمل کرتے رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کو پہنچیں۔ آمین۔ اللہ سے دعا کیجیے اور غور سے سارے پارٹس کو سنیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔